سورہ توحہ آیت نمبر 103. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جو پچھلی آیتیں پڑھ رہے تھے کہ انسان کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو وہ اسے کیسے نہیں سمجھتا. جب وہ اس کتاب کی عزت کرتا ہے، اسے دین سمجھتا ہے، وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، تو پھر کیا چیز آڑے آتی ہے کہ بندہ اسے سمجھ کر نہیں پڑھتا. اور بڑی عجب سی بات ہے کہ کون سی کتاب، کون سا ایک ورقہ بھی انسان اتنی اسٹرینتھ دیتا ہو کسی پر جو اسے سمجھ ہی نہ آتی ہو. انسان نے جب کبھی کوئی چیز پڑھی ہے تو اسے سمجھ کر ہی پڑھنے کی اس نے کوشش کی ہے، علاوہ یا سوائے دین کی کتاب کے. ایون یہاں تک کہ حدیثیں بھی اپنی اپنی زبان میں سمجھ کر پڑھی جاتی ہیں، جبکہ وہ بھی عربی ہی میں لکھی گئی ہیں، لیکن وہاں عربی میں پڑھنا ثواب نہیں کہلاتا حدیثوں کا، اور اسے سمجھ کر پڑھنا ثواب کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو پھر قرآن صرف عربی میں پڑھنا کیوں ثواب ہے؟ اس کو بھی ترجمے سے پڑھنا اور بڑا افضل ثواب، اور تدبر کرنا اس سے بڑا ثواب کیوں نہیں کہلاتا، یا ہم کیوں اتنی اس پر پریکٹس نہیں کرتے؟ جبکہ ہم نے بار بار کہا کہ ہماری مدر ٹنگ لے لیں، کوئی بھی آپ ٹرمنالوجی یوز کر لیں، مسلمان اس کی اپنی زبان عربی ہی کہلائے گی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن عربی میں نازل ہوا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے بھی باتوں میں نہ آئیں، اور اپنے رب کی ملاقات کو حسین بنا سکتے ہیں اگر ہم اپنی اللہ کی کتاب کو خود سمجھ کر پڑھ لیں. اور پچھلی جو بھی ساری باتیں تھیں وہ آپ کو بار بار سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہاں تک کہہ دیا کہ جو دنیا میں اللہ کی کتاب کو سمجھتا نہیں ہے، اس کی نصیحت کو لیتا نہیں ہے، قیامت کے دن وہ لٹرلی اندھا اٹھایا جائے گا. اب جب بات ہو رہی تھی قیامت کے دن کی، تو آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی وہی قیامت کا دن ہی چلا جو ہم نے لاسٹ آیت پڑھی تھی 102، کہ جس دن پھونکا جائے گا سور میں اور ہم اکٹھا کر کر لائیں گے مجرموں کو. اس دن ان کی آنکھیں نیلی پیلی، بڑی پتھرائی ہوئی، بڑی ہی ہکا بکا ہو چکی ہوں گی، کہ وہ حیران ہوں گے کہ یہ تو حشر برپا ہو چکا ہے، اور اب آگے کنورزیشن کیا ہوگی، یہ آج ہم نے آیت 103 میں پڑھنا ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی اتنی ہم پر بلیسنگ ہے کہ ہمیں اس دن کی کنورزیشن کے کچھ سینز یوں ویژولائز کرائے جاتے ہیں، اور خاص اسپیسیفک کچھ آئٹم ہمیں اس دن کے بتائے جا رہے ہیں کہ انسان بات کرے گا تو کیا بات کرے گا، جو کہ میرے اور آپ کے لیے وہ کنورزیشن کو جو آیت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے وہ کتنی بڑی نصیحت ہے. یہ آپ خود دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن یتخافتون بینہم، آپس میں وسپرنگ کر رہے ہوں گے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا سرگوشی، آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں گے کچھ لوگ، اور اللہ تعالیٰ وہ ہمیں پہلے سے بتا رہے ہیں لازماً ہمارے لیے کوئی بڑی نصیحت اس بات میں موجود ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتخافتون بینہم، وہ آپس میں کنورزیشن آہستہ آہستہ کر رہے ہوں گے اپنے درمیان، اور کیا کہیں گے الا بستم الا عشرا، کہ نہیں رہے تم مگر کوئی 10 دن. دیکھیں اب یہ بات کیوں بتانی ہے، خود سوچئے کہ اس نصیحت نامے میں یہ بات کیوں بتانی ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نہیں رہے دنیا میں مگر 10 دن رہے، جس پر اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے نحن عالم، ہم خوب جان رہے ہیں، بما یقولون، جو وہ کہہ رہے ہیں باتیں
ہمیں خوب علم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اذ یقول، اب اللہ تعالیٰ ایک دوسرا سٹیٹمنٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی باتوں کے درمیان اذ یقول، جب وہ کہے گا ایک اور شخص، امثلہم طریقہ، جو انہی کی مثل بات میں شامل ہوگا، طریقے پر بات کرتے ہوئے کہے گا، اِن لبثتم، نہیں رہے تم، الا یوما، مگر ایک دن رہے. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ بار بار سوچیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن قرآن کو نصیحت سے پڑھنا، کیونکہ قیامت کے دن تمہارے اعمال نامے نشر ہوں گے. جس نے اللہ کی کتاب کو جس دور میں بھی ہوا اور اللہ کی کتاب کو مانتا تھا تو سمجھتا کیوں نہیں تھا، تو قیامت کے دن اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی خوف کے مارے، اور وہ کہے گا ہم دنیا میں 10 دن رہے، یہ ہم نے کیا کیا. یعنی وہ حیران ہوگا کہ آپ سوچیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ ان میں جو بہترین طریقے کا ہوگا، جو انہی کی مثل ایک طریقے پر بات کر رہا ہوگا، وہ ان کا کریکشن کرتا ہوا کہے گا نہیں نہیں 10 دن نہیں، ایک دن رہے ہیں. جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا، جو ہم میں سب میں سمجھدار ہوتا ہے، کہ 2 گھنٹے نہیں ہو گئے ہمیں آئے ہوئے، تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں ابھی تو 1.25 گھنٹہ ہی ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں اچھا. یعنی آپس میں ایک کنورزیشن ہوتی ہے جس میں ہم جو سیف سائڈ جو بات بتا رہا ہوتا ہے، بڑی سمجھ کر بتا رہا ہوتا ہے، ہم اس کو زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں. یہ بات اللہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ سوچیں، بار بار سوچیں کہ اے لوگوں، تم انسانوں کے جو ایک گنتی کے انسانوں کی ایک گنتی ہے کہ وہ دنیا میں کتنا رہے، پھر وہ برزخ کی زندگی مرنے کے بعد کتنا رہے، اور پھر اب انہیں حشر میں کتنے دن لگیں گے، کتنے وقت لگے گا، پھر وہ جنت میں کتنا عرصہ رہنے والا ہے، اس کی نسبت اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری زندگی کا آگے پروسیس چلنے والا ہے، اس کے کمپیریزن میں یہ جو دنیا ہے یہ تمہارے لیے ایک دن ہے. ایک نے کہا 10 دن، تو دوسرے نے کہا ایک دن کے برابر تھی دنیا. اور قرآن میں دوسری جگہوں پر لکھا ہے کہ ایک شام یا دن اس شام کی، یعنی ایک دن یا وہ شام اس دن کا، یعنی ایک پورا دن بھی نہیں. یعنی آپ دیکھیں کم سے کم کتنا ہو گیا کہ ایک دن کی شام کے لیے ہم رکے ہیں. لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن جب قرآن بتاتا ہے تو ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی باعمل کرے، اور دنیا جو ہم اتنی جمع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی، بس میں اپنے لیے پہلے دعا مانگوں، کیونکہ دنیا بڑی بسی ہوئی ہے ہمارے دل میں، اور ہم سب اچھی دنیا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے. اور اس اچھی دنیا کے لیے اور اس دین کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارا پڑھنا لکھنا، دنیا کی تعلیم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ وہ جو بوجھ آئے گا قیامت کے دن، جو آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ جس نے اللہ کی کتاب کو سمجھا نہیں، وہ بہت بھاری بوجھ اٹھائے گا. وہ کیوں اٹھائے گا؟ کیونکہ اس کو جو دنیا میں بوجھ ڈالا گیا تھا کہ تم نے علم حاصل کر کر اپنے اللہ کی کتاب کو، اپنی اللہ کی بات کو، توحید کے سبجیکٹ کو پروموٹ کرنا ہے اور لوگوں سے شرک کو دور کرنا ہے. یہ ساری چیزوں کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی دشمن کی ٹکر پر ٹیکنالوجی کا یوز ہونا بہت ضروری ہے. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں سیم ٹیکنالوجی سے اس زمانے کی جو دشمنوں کے پاس ٹیکنالوجی تھی، جو بھی تھی، بالکل اسی سیم ٹیکنالوجی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیا. تو اس لیے آپ سوچئے کہ آج کے دور میں پڑھنا لکھنا بھی بہت ضروری ہے، قرآن کو ترجمے سے بھی پڑھنا بہت ضروری ہے، دین اور اپنی قیامت اور اللہ کی ملاقات، ان سب کا احساس ہونا بھی
بہت ضروری ہے، اور یہ بھی بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دن کے لیے آئے ہیں یا اس دن کی شام گزارنے آئے ہیں. یہاں تک کہ جو ہماری اولاد اور ماں باپ، ان رشتوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے قرآن میں کہ ایسا لگے گا کہ جیسے یوں ہی تھوڑی دیر کے لیے ان رشتوں سے تمہاری دعا سلام ہوئی تھی. یہ قرآن بتاتا ہے کہ اس دن فرار ہوگا آدمی اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، یعنی اتنے سالوں بعد بھی ملنے کے بعد وہ فرار ہوگا. وہ کیا عالم ہوگا، وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا انجام انسان کے سر پر آئے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس دن کی سرخروئی کو حاصل کر سکیں. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی بات آپ کو بتائی گئی کہ انسان کہے گا کہ نہیں تم رہے مگر ایک دن گزارا، اور اس میں ہم اتنا بوجھ لے کر اس دنیا سے جا رہے ہیں، حرام کھا کر، ماں باپ کو دکھا کر، اور بھی بہت سارے گناہ کر کر، زنا اور بے حیائی جو قدم قدم پر ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے اللہ کے بارے میں ہم نے وتواصوا بالحق ہی نہیں کیا، آمنوا وعملوا الصالحات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، وتواصوا بالحق نہیں کیا، وتواصوا بالصبر نہیں کیا کہ آپس میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب پر تھوڑی دیر ڈسکشن کر لیتے اور پھر وہ باتیں بتاتے اللہ کی کتاب سے کہ لوگوں کو ہم جمع رہنے کی تلقین کرتے، ہم خود بھی جمع ہوئے ہوتے، وتواصوا بالصبر، سٹیبل رہنے کی ہم میں بھی عادت ہوتی کہ اللہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو ابھی بھی یہ توفیق عطا فرما دے. اب جناب دیکھیں کہ ایک دوسرا سوال اٹھ رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. اب آنسر آپ پہلے دیکھیے گا کہ آنسر کتنا ریلیونٹ ہے پچھلے کانٹیکسٹ سے، یا آپ نے خود دیکھنا ہے. آپ کو یاد ہے نا قیامت کا ذکر چل رہا ہے، اب یہ سوال میں بھی قیامت ہی آپ دیکھیں قابل ذکر بات آئے گی کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. فقل، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ینسفھا، بکھیر کے رکھ دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو، ربی میرا رب، نسفا، ریزہ ریزہ کر دینا. یعنی کیوں سوال ہو رہا ہے؟ اب آپ غور کریں کتنا ریلیونٹ ہے پیچھے کانٹیکسٹ سے کہ کیا قیامت کے دن یہ پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے؟ وہ پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. آنسر کی نوعیت دیکھیے کیا آ رہی ہے کہ میرا رب ان پہاڑوں کو بھی بکھیر کے رکھ دے گا. کس دن؟ قیامت کے دن. فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پس چھوڑ دے گا ان پہاڑوں کو چٹیل میدان. یعنی وہی بات آ گئی جو ہمیں 30ویں پارے میں اور جگہ جگہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے. What do you mean by چلا دیے جائیں گے؟ یعنی گرائنڈ کر دیے جائیں گے. کسی چیز کو جب ہم گرائنڈر میں چلاتے ہیں، بہت چلاتے ہیں تو اٹس مین وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلا دیے جائیں گے پہاڑ، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ. تو اس سے آپ دیکھیں کہ اتنا گرائنڈ کر دیں گے اللہ تعالیٰ کہ پہاڑوں کو جو کہ ڈائنامائٹ سے اڑایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنے سخت ہیں، ان کی بھی سختی کو اس دن ختم کر دیا جائے گا. تو اے انسان تیری اوقات کیا ہے؟ اے انسان تیرے دل کی سختی کیا حیثیت رکھتی ہے کہ اتنا پیارا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک قانون ایک ہی بتائے گئے، لیکن ہم ایک کان سے سن کر ایک کان سے نکالتے ہیں، بلکہ ہم سمجھنے کی بھی پوری زندگی کوشش نہیں کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ کتنا بڑا مجرم ہوگا وہ انسان اللہ کے یہاں جس نے اللہ کی کتاب کو مانا، چوما، عزت دی، اوپر رکھا،
یعنی ریڈ ہینڈڈ وہ پکڑا جائے گا کہ تو اسے چومتا کیوں تھا، تو اس کی عزت کیوں کرتا تھا، تو اسے نماز میں کیوں پڑھتا تھا، تو اسے رمضان میں جلدی جلدی کیوں قسم کھانے کے لیے ختم کرتا تھا، تراویح میں اتنے بھاگ بھاگ کے کیوں جاتا تھا، اور قسم کھانے کو سہ روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں کہ جی میری 3 دن میں قرآن سر سے اتر جائے، پھر میں ادھر چھولے کھانے جاؤں، وہاں بن کباب کھانے جاؤں، وہاں پارٹی انٹرٹین کروں، کیونکہ میرے سر سے سہ روزہ تراویح کا بوجھ اتر چکا ہے، میں نے قرآن سن لیا، میں نے 10 روزہ تراویح میں شرکت کر لی، میرے سر سے قرآن کا بوجھ اتر چکا ہے۔ یعنی یہ حال ہے ہمارا، اور اللہ تعالی ہمیں سورہ طٰہٰ میں بالکل محکم آیت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نصیحت نامہ دیا، اور جس نے اس سے اعراض کیا، جس نے اس سے منہ پھیرا، تجوید سے ہم منہ نہیں پھیرتے، بغیر ترجمے پڑھنے سے ہم مسلمان قرآن سے منہ نہیں پھیرتے ہیں، ہم منہ پھیرتے ہیں تو سمجھنے سے منہ پھیرتے ہیں، اور جس پر ہمیں بڑے بڑے فتوے دیے جاتے ہیں کہ اسے سمجھنے کے لیے تو اتنے علوم کا ہونا ضروری ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جس نے لوگوں کو کنفیوز کیا ہے اور اس قرآن سے لوگوں کو دور کیا ہے، اسے کبھی چین نصیب نہیں ہوگا۔ جس نے بھی یہ چاہا کہ قرآن سے لوگ ڈائریکٹ پڑھنا چھوڑ دیں، یہ ایک دل سے بھی آہ نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی چین نصیب نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے لوگوں کو ایک اچھی چیز نہیں بتائی۔ ہم کہتے ہیں لوگوں کو ریلیف دو، لوگوں کو ریلیف دو، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نیکی ہے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو ریلیف دو دنیا میں۔ تو آپ سوچو کہ آپ کیسے مسلمان ہو، کیسے انسان ہو کہ آپ اور میں قیامت کے دن کی پریشانی سے لوگوں کو ریلیف دینے کی باتیں نہیں بتاتے، اور ہم اس کو اتنا مشکل بتا دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں، لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں کی چاہت ہے کہ کوئی اس قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھ لے، کیونکہ اس پر حق کھل جائے گا، اور بڑوں کا جو بڑائی ہے وہ یہ ڈرتے ہیں کہ ان کی ختم ہو جائے گی، جبکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس قیامت کے دن ان پہاڑوں کو بھی بکھیر کے رکھ دوں گا، لا تری فیہا عوجا، نہیں تم دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھ، کوئی بل۔ یعنی آپ سوچیں اللہ کیوں بتا رہے ہیں یہ کہ میں پہاڑ تک کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، ولا امتا، نہ تم کوئی سلوٹ دیکھو گے۔ یہ جو تمہاری پیشانی پر بڑی سلوٹیں آتی ہیں نا، کیونکہ آپ کی اور میری پسند کے خلاف کوئی قرآن سے بات بتا دیتا ہے، ہمارے والدین اور ماں باپ اور علماؤں کے دین سے ہٹ کر جب کوئی ہمیں کوئی بات بتاتا ہے تو ہماری پیشانیوں پہ بڑی سلوٹیں آتی ہیں، بس نہیں چلتا کہ اس پر ہاتھ اٹھا لے، اس کا منہ بند کروا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں سب کا تکبر ختم کر کے رکھ دوں گا، سب کی بڑائی ختم ہو جائے گی۔ یومئذ، اس دن، یتبعون الداعی، دیکھیں پہاڑ کو، دیکھیں پہاڑ کی بات آئی، قیامت کی بات آئی، قرآن کو نصیحت سے پڑھنے کی بات آئی، اور اب آپ دیکھیں کیا آیت آ رہی ہے۔ جس دن وہ پیچھے چلیں گے، وہ فالو کریں گے، کون؟ مجرم کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ نیک تو تھے ہی فرما بردار دنیا میں، وہ قیامت کے بھی دن اپنے رب کی شان کو پہلے سے ہی سمجھ چکے ہوں گے۔ جس دن فالو کرے گا، یومئذ یتبعون الداعی، داعی آپ کو پتا ہے نا، پکارنے والے کو کہتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں اللہ کا داعی بنایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے لوگوں کو پکاریں، بلائیں، خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں، خود بھی سدا اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے قرآن کو سمجھتے چلے جائیں۔ تو اس دن جیسے پہاڑ کو میں ریزہ ریزہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اس دن اے انسان تو اتباع کرے گا ایک پکارنے والے کی، کیونکہ وہ قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ لا عوج لہ، اور ذرا بھی تیرے اندر ٹیڑھ پن نہیں ہوگا۔ دیکھ لے ساری آیتیں ریلیونٹ ہیں،
نصیحت نامے سے جڑتی چلی جا رہی ہیں کہ اے انسان آج ہی تو فرما بردار کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو خود کہتا ہے قرآن میں کہ میں ایمان لایا پکارنے والے کی پکار کا. ہم اور آپ خود کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قلب پر وحی اتاری گئی ہم اس پر ایمان لائے، اور ایمان لائے یعنی ہم عمل کر کر ثابت کریں گے، شہداء علی الناس بنیں گے. لیکن اگر یہ صرف منہ کی باتیں ہیں تو قیامت کے دن بہت برا حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کی دنیا میں اکڑ ختم نہیں ہوتی اللہ کی کتاب کے آگے بھی، اور اسے کسی فتوے کا انتظار ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو اللہ کی کتاب سے خود پہچان کر اپنا خود ڈیسیشن پاور اس کے پاس نہیں ہوتا. قیامت کے دن پھر وہ چپ چاپ فرما برداری کی حیثیت سے اس دائی کے پیچھے چلے گا. وخشعت الاصوات، اور جھک جائیں گی، پست ہو جائیں گی، دب جائیں گی آوازیں. اصوات تمام آوازیں یہ پست ہو جائیں گی للرحمن، رحمان کے لیے، رحمان کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ جو ہم بڑھ بڑھ کر اپنے فتوے اور لوگوں کو ڈراتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنی آوازوں سے، اپنی اکڑ سے، یہ سب پست ہو جائیں گی. فلا تسمعوا الا ہمسا، نہیں تم سنو گے مگر خسر پسر سنو گے. ہمسا وہی وسپرنگ کی ہی ایک نوعیت بتائی جا رہی ہے کہ اتنا مجمع ہوگا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، یعنی اینڈلیس گنتی ہے، اتنا مجمع ہوگا لیکن آواز سب کی بند ہوگی. سوچئے ایک ایک بات دل پر اترنے والی ہے، ایک ایک بات دل پر اترنے کے لیے ہے کہ کیا وحشت ہوگی، کیا دہشت ہوگی. اور اس دن ہم سب کے آگے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی جسے ہمیں پہلے سے مینٹلی پریپیئر کرایا جا رہا ہے، لیکن ہم اسے اگنور کر رہے ہیں، ہم اسے پسے پش ڈال رہے ہیں، ہم اس سے اعراض کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو روز تھوڑی سی دیر جڑنے والا بنائے، اللہ کی باتوں کو ڈسکس کرنے والا بنائے. تو انشاءاللہ اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بعمل کریں گے. شرط یہ ہے کہ ہم حق سننے والے ہو جائیں، پھر ڈیسائیڈ کرنا تو آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.